بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں پر انعام کی رات کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، اور جب صبح عید طلوع ہوتی ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے، اور وہ راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جیسے جنابت اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کریم رب کی بارگاہ کرم میں چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا؟ فرشتے عرض کہتے ہیں، ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدور اجرت پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتے، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اور پھر اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میرے عز و جل کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ میں تم سے راضی ہو گیا۔ الترغیب والترہیب۔ بلا شبہ وہ افراد نہایت خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے ماہ سیام پایا اور اپنے اوقات کو عبادت سے منور رکھا، پورے ماہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھی اور بارگاہ رب العزت میں مغفرت کے لیے دامن پھیلائے رکھا۔ یہ عید ایسی ہے، خوش قسمت وقت افراد کے لیے ہے، اور اب انہیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بزرگان دین اپنی عبادات پر اترانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے اور اس کے عذاب و عتاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں پکائی اور دسترخواں آراستہ کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زیبائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کے جنہوں نے تقویٰ، پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی مبارک دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ یوم عید ماہ سیام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ انعامات پانے کا دن ہے، تو اس سے زیادہ خوشی مسرت کا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عید کا لفظ عود سے مشتق ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، یعنی عید ہر سال لوٹتی ہے، اس کے لوٹ آنے کی خواہش کی جاتی ہے، اور فطر کے معنی روزہ ختم کرنے کے، چونکہ عید الفطر کے روز روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادات رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اسے عید الفطر قرار دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن بطور تہوار مناتے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ضیافت فرمایا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عہد جہالت میں، یعنی اسلام سے پہلے، یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں میں ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید دین کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت دینے کے ساتھ دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان مواقع پر عبادات کی بھی تاکید فرمائی کہ بندہ مومن کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شب عید اور یوم عید کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔
اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے دور خلافت میں لوگوں کے عید کے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا وہ گھر کا دروازہ بند کیے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگوں یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی ہے۔ آج کے دن جس کی نماز روزہ دیگر عبادات قبول ہوگی بلا شبہ اس کی آج عید ہے، اور جس کی عبادت قبول نہیں ہوئی اس کے لیے وعید کا دن ہے، اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہیں معلوم میری عبادات بارگاہ الہی میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، یا میری عبادات کو رد کر دیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں چاند رات کو ایک لحاظ سے شرعی پابندیوں سے فرار کی حیثیت حاصل ہو گئی، حالانکہ چاند رات کو حدیث شریف میں لیلۃ الحجائز یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آخری رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے اور وہ آخری شب میں پورا ہوتا ہے، لہذا بخشش ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پورے ماہ مقدس میں تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر کار بند رہے، ان میں سے بہت سے اس رات لہو لہو میں مشغول ہو کر اپنی ساری محنت اکارات کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل شیطان آزاد ہوتے خلق خدا کو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا کر فسق و فجور کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ لوگ ان کے فریب جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جب یوم عید آتے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہیں کس چیز کا غم ہے، ناک اداس کر دیا ہے؟ شیطان کہتے کہ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش فرما دی، لہذا تم انہیں پھر سے لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ہم چاند رات بازاروں غول و غفارے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں عبادات کی تاکید گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادات کی نیت سے قیام کرتے اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 رات عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں ذی الحج کی 8، 9، 10۔ 10ویں رات شب بارات اور عید الفطر کی رات الترغیب والترہیب، لہذا ہمیں چاہے کہ اس رات بے مقصد گھومنے پھرنے اور گناہ کے کاموں میں گزارنے کے بجائے نوافل نماز، تہجد، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات میں مشغول رہیں تاکہ اس کی برکات حاصل کر سکیں۔ عید کے اس پر مسرت موقع پر ہمارا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ آئیں پڑوسی اور رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں، کہیں ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو اپنی غربت اور تنگ دستی کے سبب عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے محروم ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقین جانیے ہم خواہ کتنے اچھے کپڑے پہن لیں، طویل دسترخوان سجا لیں، عیدیاں بانٹ لیں، پھر بھی پھیکی ہی پھیکی رہے گی، بلکہ ایسی عید کہلانے کے قابل ہی نہیں جس میں دیگر افراد شامل نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ خلافت میں لوگ عید کی مبارکباد دینے تو دیکھا کہ امیر المومنین خشک روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں۔ کس نے کہا آج تو عید کا دن ہے؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد زد آہبری اور فرمایا، جب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں تو ہمیں عید منانے کا حق کیوں کر حاصل ہے؟ روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نظر ایک بچے پر پڑی جو میدان کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پیار سے اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر پوچھا کیوں رہو؟ یہ بچے نے کہا میرا ماں باپ مر چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، نہ پہننے کو کپڑا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اگر میں تمہارا باپ، عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو تم خوش ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو گھر لے گئے۔ بعض روایت میں یہ واقعہ کچھ اور الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت معروف کرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صوفیہ میں شامل ہیں۔ ایک عید پر تخلستان میں گری کھجوریں چن رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتے دیکھا تو اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا میں یتیم ہوں، یہ لڑکی اخروٹوں سے کھیل رہی ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجور چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں۔ صدقہ فطر ہر ثابت قامت مسلمان پر واجب اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا تاکہ روزے لغوی اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر صدقہ فطر کا فلسفہ یہی ہے کہ عید الفطر کی خوشیوں میں غریب مسلمان بھی بھرپور طریقے سے شریک ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ عید الفطر کے دن محتاج کو خوشحال بنا دو، گویا کہ صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، تاہم عام طور پر ماہ رمضان کے آخری دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ نماز عید کے لیے جاتے اور راہ میں بیٹھے بھکاریوں کو فطرانہ دیتے جاتے ہیں، جو کہ مناسب طریقے نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید سے قبل ہی فطرانہ ادا کر جائے تاکہ ضرورت مند افراد بھی عید کی تیاری کر سکیں۔ اس زمانے ایک بات یہ بھی ذہن نشین ہے کہ عام طور پر گندم کی قیمت کے لحاظ سے فطرانہ ادا کیا جو جائز ہے، تاہم امیروں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کھجور یا پھر کشمش وغیرہ کے حساب سے فطرانہ دے تاکہ غریبوں کی اچھے طریقے سے مدد ہو سکے۔ اس طرح صاحب حیثیت افراد کو فطرانے کے علاوہ بھی عید کے موقع پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ اس سے غریبوں کو عید کی خوشیاں نصیب ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ کسی دعا آپ کی زندگی میں مزید خوشیاں بھر دے۔ کتب الحدیث میں عید کے دن یہ متعدد سنتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، صبح سویرے اٹھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر کے وقت نماز عید کی تیاری کر لیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے پھر اسی حال میں عیدگاہ کی طرف نکل پڑتے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا تم اس دن غسل کرو۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، نئے یا جو بہتر کپڑے موجود ہو پہننا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے، کبھی سبز سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے جو یمن کی ہوتی جسے برج یمانی کہتے ہیں۔ خوشبو لگانا۔ نمبر 6، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔ نمبر 7، عیدگاہ جلد پہنچنا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ نمبر 2، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نمبر 10، عید کی نماز مسجد کے بجائے عیدگاہ یا کھلے میدان میں پڑھنا۔ نمبر 11، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ نمبر 12، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر والحمدللہ آہستہ آہستہ کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا۔ نمبر 13، نماز عید کے لیے پیدل جانا، تاہم اگر عیدگاہ زیادہ دور یا کمزوری کے باعث پیدل نہ چل جا سکتا ہو تو سواری پر بھی جانے میں مذائقہ نہیں ہے۔ یوم عید اپنی اصل میں ایک مذہبی تہوار ہے، اس لیے اس روز ہونے والے تمام سرگرمیوں کو اسی تناسب میں ترتیب دیا جانا چاہیے، تاہم یہ بھی ذہن میں رہے کہ اسلام نے خوشی کے اظہار سے منع نہیں کیا اور نہ ہی اسلام کے نزدیک تقویٰ و پرہیزگاری کا مطلب خوش و مزاجی اور روکھا پن ہے۔ البتہ اسلام نے تہواروں اور ترفیہات کو کچھ حدود و قیود کا پابند ضرور بنایا ہے تاکہ بے لگام خواہشات اور نفس پرستی کی راہ روکی جا سکے۔ عید کا آغاز 2 رکعت نماز سے ہوتا ہے
جو اس بات کا اظہار کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مذہبی اور تہذیبی روایت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ عید کے دن تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے سامنے حبشہ کے لوگ نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ تکرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے میں انہیں دیکھ رہے تھے، خوشی کا اظہار فرما رہے تھے کہ میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارکہ کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک مجھے چادر کی اوٹ میں چھپائے ان غلاموں کا کھیل دکھا رہے تھے۔ جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو جاؤ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عید کے دن ہمارے گھر میں کچھ یہاں جنگ بصارت کے متعلق کچھ اشاع گنگھا رہی تھی۔ اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ کام زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابوبکر انہیں رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ رمضان مبارک کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب اور حدیث مبارکہ میں ان کی بہت فضیلت اور ترتیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے اور وقفہ دے کر بھی اپنی سہولیت کے مطابق شیڈول ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے روزے اور تراویح اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جس نے اس ماہ رمضان میں کسی بیماری کے باعث یا بے وجہ مجبوری روزے نہیں رکھے اس کی مغفرت و بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔